یہ دریافت کرنا تھا کہ اصلاح و تزکیہ کے باب میں حضرت کا پہلا قدم مسلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پڑھا، اس کی تھوڑی تفصیل درکار ہے۔ بس فارسی کے زمانے میں، فارسی اول کے زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا تھا، حضرت آپ مجھ کو بیعت کر لیجیے اگر آپ منافع نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت کو تو بڑے بڑے صاحب کہا جاتا تھا مدرسے الرحمانی کلام میں، آپ ان سے کہہ دیجیے۔ مولانا شاہ عثمان نے جواب لکھا کہ تم سے درخواستیں نہیں کر رہے ہو، اور حضرت کے نام آیا کہ تم وہاں بڑے مولوی صاحب بن گئے ہو۔ حضرت تو خیر کہا میں بوڑھا ہوں، سب سے زیادہ اس سے مجھ کو ایسا کہتے لوگ، تو میں نے حضرت کو خط لکھا الہ آباد کہ آپ مجھ کو بیعت کر دیجیے، اور میں جب آؤ کو بیعت کر لوں گا۔ اپنے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ گیا وہاں، الحمدللہ وہاں بیعت فرمایا۔ خط لکھنے کی عادت ہے، اللہ بڑی نعمت ہے، جواب دیا الحمدللہ عادت۔ اور رحمۃ اللہ زمانے میں الہ آباد میری حاضری تقریباً ملاقات 4 بار کی یاد پڑتی ہے۔ آخری بار سہارنپور موصول والے کے زمانے میں وہاں سے چھٹی لے کے دن آیا تھا، جب آخری سفر ہوا الہ آباد سے بمبئی سے پر حج کا رہا، سفر آخرت ہو گیا جب چھٹی لے کر آیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت یہ تھی کہ فجر جو صبح کا عام مجلس ہوا کرتی تھی، تو اس کے علاوہ دوہر کے بعد مجھ کو ایک آدمی اور بلایا کرتے تھے۔ آگے تعجب ہوتا، ہمیں تعلیم تھا، موقع پہلے کا سہارن اٹھایا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چوکی پر تخت پر اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، اور نیچے جو ہے میں اور وہ عمر صاحب ہوتے تھے، دوہر بعد اکیلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھائے رکھتے تھے۔ اس کے یاد میں نے کوئی بات پوچھا تو بات یاد نہیں رہی، لیکن فرما مجھے جامع ان کو سمجھاؤ جب تک یاد آتا ہے۔ اور حضرت کی شفقتیں توجہ، اللہ جانے طبیعت کتنا حضرت کو شفقت کی، حضرت کیا چاہتے تھے ہم تعلیموں کو۔ جب 2 دن باقی رہ گیا فرمایا اب تو بہت بھیڑ ہو گئی ہے، مطلب حج تھا باقی بہت، وہیں میں نے زیارت کیا۔ یہ حضرت 2 دن پہلے سفر سے وہ مجھے بھجوا میں خود کیا، یہ آخری سب زیارت کی میری۔ سہارنپور کے زمانے میں بھی الحمدللہ میں پورے سال میں خط لکھتا تھا، شعبان میں 1913 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ پھر واپس آیا رمضان شریف میں، شیخ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اعتکاف کر لو، تو 87 ہجری کا رمضان شریف شیخ نے گزارا۔ پھر شوال میں پھر سارے لوگوں کو دورے کے لیے آگے آیا سہارنپور۔ دورے کے بعد جب گیا رمضان میں حضرت یہاں گیا تو وہاں مانی کلا میں اس سال حضرت سے بیعت ہوا، بیعت اس سال گئی۔ مسلح الامت کچھ خطوط محفوظ ہے نہیں، بہت سے خطوط جو اس وقت تھے یہ جگہ رکھے ہوئے تھے، وہ کیونکہ مکان میں تنگی تھی یہاں وہاں کرنے میں، پھر اگر ہمارا باہری گزرا وہ ضائع ہو گئے، کوئی خط جو ہے یاد نہیں آتا، کیونکہ تعلیمی زمانہ بھی تھا وہ، لیکن الحمدللہ خط تو سب محفوظ ہے، بعد میں محفوظ نہیں رہے۔ حضرت کے تربیت کے خاص امتیازات اور خصائص جو حضرت نے محسوس کیے حضرت مسلح الامت رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ہے انداز تربیت خاص حضرت کا؟ ہم نے حضرت آخری زمانہ پایا ہے تو شفقت غالب تھی، ظاہر زندگی سنتے ہیں حضرت کے یہاں روک ٹوک بہت تھی، لیکن آخری زمانے میں حضرت کی شفقت بہت بڑھ گئی، جواب سے اندازہ ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں دوسرا سفر جو تھا مانی کلاں جونپور سے حضرت کے یہاں الہ آباد حاضر ہوئی تھی، تو خواب دیکھا جھانلی مسجد میں یہیں قیام تھا، واپس آ کے مانی کلاں جو ہے ہم نے خط لکھا، میں حاضر ہوا تھا، خواب دیکھا، فرمایا کہ اللہ تم کو دن دنیا دونوں عطا فرمائیں گے۔ اس کو تعبیر اب تک اتنی تعبیر اب تک یاد ہے۔ زیادہ دعائیں جملے ہوتے تھے، یہ خاص بات ہوتی تھی۔ پھر اخیر میں حضرت جب بیمار ہوئے اور اخیر بھیڑ بہت ہو گئی تو کچھ خطوط قاری مبین صاحب کے قلم سے آئے، جواب یہ نہیں لگا۔ حضرت مرشد امت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کی نسبت استاد کی حیثیت سے بھی ہے، مرشد کی حیثیت سے بھی، حضرت مرشد امت رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع رمضان شریف 88 ہجری میں 1968 تھوڑی روشنی مرشد ہونے کی حیثیت سے بھی، استاد ہونے کی حیثیت سے بھی روشنی ڈال۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جن کو اکثر لوگوں کو قریب فرمایا کرتے تھے۔ تعلیمی زمانے میں اس کو یاد ہے کہ ہمارے یہاں کتنے حافظ ہیں، چھوٹی عمر تھی، 10 سال عمر میں گئے تھا، لیکن اتنی عادت تھی کہ مسجد میں وقت پہلے پہنچتا تھا،
مسجد صفائی بھی کرتا تھا، کمرے کے بعد اساتذہ کرام بھی خدمت کرتا تھا، استاد صاحب نے صاحب خدمت کرتا تھا، اساتذہ اپنی نگرانی سے محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت اقبال بیمار ہوا، تو نے فرمایا کہ جو ہے مجھ کو تم یقین تھا تم مسجد میں کسی گوشے میں بیٹھے ہو گئے، ہماری حاضری نہیں لیتا تھا اور وہ دیکھتا رہتا تھا۔ حافظ صاحب نے بتایا کہ تم بیمار ہو، تم نماز دیکھنے آیا ہو۔ میرا شفقت معاملے میں ہمیشہ تھی، اللہ کی بڑی نعمت میرے لیے تھی، نمازوں کے اہتمام، تہجد کے اہتمام۔ کسی کو جانا ہوتا تھا تو خاص طور سے وہی کہتا تم سے کو جگا دیں گے۔ فارسی اول کے زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شوال میں خود ہی فرمایا کہ میں فلاں جگہ جمدہاں گیا تھا، گاؤں قریب میں، تم کو فارسی اول شروع کرانے کے لیے جلدی آ گیا ہوں۔ بلا خود ہی شروع کرایا اور فارسی اول اکیلے پڑھایا، کوئی اگر ساتھ ہوتا بھی تھا میں سبق زیادہ لے لیتا، وہ زیادہ ساتھ چھوڑ دیتا تھا، بہت کتابیں سے مجھ کو اکیلے پڑھایا۔ عشاء کے بعد حضرت نے بلایا مجھ کو دفتر میں، سارے اساتذہ کرام تشریف فرماتے تھے، 5-6 سال یہی ہوا کرتے تھے زمانے میں۔ تو میں سمجھا کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، زمانے میں اساتذہ کا روب بھی ہوتا تھا۔ حضرت جب مانی کلام گاؤں سے باہر گھنٹے نظر آتی تھی، طلبہ میں خاموشی آتی تھی، روب تھا، حضرت کا خواب ہے وہ تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہو گیا ماحول کے سامنے بھی لوگوں نہیں کرتے ہیں، عجیب وہ دور تھا وہ۔ حضرت نے بلایا، میں ڈرتے گیا، میرے کے لیے کوئی شکایت ہوگی، کوئی بات ہوگی، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اساتذہ کرام کہتے ہیں تم سویرے اٹھتے ہو، سب کی رائے طلبہ کو تم جگا دیا کرو، جیسے مطلب تو معمول ہوتا ہے، کوئی فجر کے لیے جگاتے ہیں۔ الحمدللہ میں کہا میں جان میں جان آئی، میں کہا انشاءاللہ میں اٹھا دوں گا، میرے پاس ٹارچ بھی نہیں ہے، تو اس لیے پتہ نہیں چلے کون اٹھا کون نہیں اٹھا، کنی حقیقت سبھی کنی کا کرا دوں گا میں۔ فرمایا مدرسوں کو لالٹین دے گا، تیل بھی دے گا، تمہارے پاس رہے گی۔ الحمدللہ لالٹین ملی، تیل اس کا ملتا تھا، میرے پاس رہتی تھی، اکیلے مطالعہ کرتا تھا، تو طلبہ کوئی بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، ضائع وقت۔ اس کی برکت اللہ نے تقریباً پورا دورہ فارسی اول لے کے 1 سال بیماری گیا، انہوں نے 5 سال اللہ نے پورا کرا دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ساتھیوں کو جگا دیا کرو تو میں فجر سے پہلے ترجمہ کرنا پڑھا دیا کروں گا، حضرت جگا دوں گا میں۔ الحمدللہ ترجمہ کرنا ہم لوگوں نے فجر سے پہلے پڑھا اللہ کے سامنے۔ شروع میں ناظرات النو وغیرہ اکیلے میں نے پڑھا، کافیت پڑھی نہیں تھا، شہر جامع میں بس پھر میں جا کے آگے جو جماعت تھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا میں، اور اب تک یاد ہے خود شاطین البال اشتاق میں جا کے ان کا ساتھ پکڑ لیا تھا، مجھے اخیم جماعت مل گئی تھی۔ پھر اگلے سال جو ہے دوسرے سال میں یہ سب ہوا، اگلے سال یہاں شرح وقایا، مقامات حریری اور مخصوص معنی اور کیا بہرحال اس سال کتابیں نبوی وغیرہ یہاں پر۔ پھر الحمدللہ وہاں گیا سہارنپور، وہاں ہدایہ مشکات شریف اور جلالین شریف مل گئی، اور ادھر دورہ ہو گیا۔ 3 سال یہاں تعلیمی سال گزرا، فارسی اول سے لے کے وہاں تک کا، 2 سال وہاں پر ہے۔ حضرت کی شفقت دخل ہے، اور حضرت کے داماد مولانا حضرت محمد عمر صاحب داماد برکاتون کی شفقت دخل ہے۔ وہ اکیلے وہ بھی سبق پڑھاتے تھے، کہیں اساتذہ کرام پاس وہ لے گئے ان کو داخل کر لو، والد صاحب اساتذہ کرام نے کہا جی کیا سمجھے گا، ہم تو ابھی سے بچہ دوسرا سال فارسی بڑی سال وہ ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے اگر آپ نہیں جو ہے آئے گا تو پیچھے کر لیں گے ہم۔ اللہ کے ساتھ 3 دن دیکھتا تھا کہ کس طرح شامی میں 3 دن دیکھا طلبہ عبادت کیسے پڑھتے ہیں، تو اس نے بعد خود پڑھنے لگا، آپ خوش ہو گئے، اللہ بڑا احسان ہے، بہت خوش ہو گئے، اللہ بہت احسان ہے، اللہ کے ساتھ اللہ جلدی نام کے عالم بنا دیا، ہم بنا دیا، الحمدللہ اچھے آتے تھے، اللہ بہت احسان۔ پہلا یہ تو تعلیمی زمانے میں حضرت کا حل لائن تھے، شفقت اور بہت ہی حضرت کے جو ہے خاص کوئی معاملہ فرماتے تھے۔ پھر حضرت نے شعبان 87 میں خط آیا کہ اگلے سال معاملہ نہیں کرنا، یہاں مانی کلام جگہ خالی ہے۔ میرا مشتاق صاحب جو حضرت کے بعد ان کا نمبر تھا، ذمہ داری ان کی تھی، میں نے کہا ابھی میرا موقف ہے، کیا ارادہ ہے آپ حضرات کرائے میں نہیں پڑھوں آگے، پر ہم لوگ سمجھے تمہارا دورہ اس لیے لکھا تھا، کوئی بات نہیں۔ اس سال جب ہم نے دورہ سہارنپور پڑھا تھا، ایمانی کلام دورہ ہوا تھا، حضرت کے ساتھ صاحب محمد عبدالعلیم صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا اقبال، مولانا شاہد، یہ سب وہاں مولانا محمود صاحب کو رکھ لیا گیا تھا وہاں۔ میں وہاں سے آیا تو شعبان ہی میں سہارنپور سے آنے کے بعد دورہ فراغت بعد سیدھے اس کے بعد مانی کلام چلا گیا۔ شوال میں جگہ آئی، انہوں نے فرمایا جو ہے قریب ہے، قریب پڑھانا ہے لیکن قریب آنا جانا آسان رہے گا، طے فرما دیا وہاں۔ اور خط جو لکھا تھا نے اب تک مجھ کو یاد ہے، محمد صاحب کا نام نے لکھا تھا، انہوں نے
کہ میں صاحب نسبت ہے، میں بھیج رہا ہوں. اس زمانے میں حضرت کو رمضان میں بیعت ہوا تھا، میں رمضان کے بعد کی بات کی، شوال میں وہاں بھیجا تھا. حضرت کی بہت سی شفقتیں، بہت سی غائبانہ بھی سنتا رہتا تھا. تعریف فرماتے ہیں اور توجہ الحمد للہ اللہ بڑے تھا. جمعرات کو سویرے پڑھا کے اور دسویں کھانا کھا کے آ جایا کرتا تھا. میرا جمعہ یہاں گزارتا تھا. تفسیر بیدادی مولانا حافظ نبیات صاحب مرحوم نے ایک ساتھ بس 2 دن جمعرات شباب اور جمعہ کو صبح 10 بجے قریب پڑھ لیا کرتے تھے. تو بہت بڑے الحمد للہ سے ہم دونوں نے اکیلے پڑھا. اللہ بہت احسان. باقی تربیت دعا میں حضرت کی شفقت ہے، سب پر غالب رہتی تھی. تو اس کی عادت تھی لکھنے کی. جب یہاں بھیج دیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں بندے جگہ کام کرنے کی جگہ ہے، اللہ جونپور تک پہنچانے کے ارادے سے آئے. ارشاد فرمایا تمہارے لیے نامزد کر کے 3 جگہ آئی ہے. مانی صاحب کڑی والے نے بلایا، وہاں مقبول صاحب وہاں پر جو ہے وہاں بلایا ہے، شفیع صاحب کو وہاں بلایا ہے. فرمایا گھبرانا نہیں. اور ہاں پتھر والی مسجد میں عبدالعلی بھائی وہاں بلایا ہے. تکلیف ہوگی بتانا وہیں سے بھیج دیں گے، گھبرانا نہیں. دن میں فرما بندے جگہ کام کرنا ہے، بڑوں نے بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے رکھا. بھرا توجہ تھی، دعا تھی، خط لکھنے کی عادت تھی. ہر ایک کو نفے کے ذریعہ اللہ بناتے ہیں. فرماتے کہ خط یہاں پہنچتا ہے، ڈاک میں آتے لکھتے رہتے ہیں. توجہ تھی الحمد للہ بہت. پیمانہ 50 بار فرمایا ہوگا، 50 خط وہی لکھتے ہیں. تربیت اصلاح کے بعد میں چیز بہت مفید اور معین ہوتی ہے. شیخ کی توجہ اور شفقت اور حالات کی اطلاع اتباع بہت معین ہوتی ہے. 1972 میں حضرت تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے امی جان کے ساتھ میں. حضرت نے وہاں سے اس کو جو ہے لکھا دی اور اب تک ہے کہیں تحریر موجود بھی کہیں ہیں. لکھا تھا بقت بلود کا فی سفر فی حضرین جد اللہ خالص المالی. تو جو خالد تبری ہے اس میں جو اثر شہر ہے تو یہ لکھ کے حضرت نے وہاں سے یاد نامہ وہی دیا تھا. وہاں سے 72 میں مکہ مکرمہ سر نے وہ لکھا اور دائی جو ہے کچھ اور ایک بار دعا میں لکھا دعا کرتا ہوں، دعا کیا دعا کا دعا چاہتا ہوں. وہاں جو بھی تحریر فرمایا جو ہمارا خجاف رحمۃ اللہ علیہ کو گنگوئی رحمۃ اللہ نے نقل کیا تھا. اس میں فارسی شعر ہے، گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا ہمارا خجاف رحمۃ اللہ علیہ کو. آگے تو اس کا مشراوی ہے تاکہ سایہ کن برسلمن بروز قیامت. پہلا جو ہے ہمارے زلف دے کے تار خوروں میں لے جاؤں گا تاکہ قیامت دن سایہ کریں. اس وقت میں سے نکل گیا، پہلے پورا یاد بھی رہتا ہے. نے اس وقت میں خاص طور سے خط میں لکھا تھا سایہ کن برسلمن روز قیامت آخری انسان. بہرحال دعائیے جملے شفقت کی بشارتیں بہت ہی کرتے ہوتی تھیں. اللہ کے کام بہت احسان. حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بمبئی آنے کے بعد وہاں حاضری کا کیا ترتیب ہوتی؟ بس یہاں ترتیب کرتے تھے. حضرت تشریف لائے تو شام کو چونکہ مدرسہ بھی تھا، دن میں امامت بھی رہتی تھی. تو مغرب کی نماز کے بعد مغرب پڑھا کے وہاں جاتے تھے اور شام بیان ہوتا تھا. حضرت کا بیان کرنے کے بعد شام صبح سویرے آ جایا کرتے تھے. اور ان 2 سال الحمدللہ معمول رکھا تو مغرب پہلے لوگ کھا لیتے تھے. حضرت کی تکلیف پیٹ میں تھی، ڈاکٹر صاحب بھاگم نے کہا تھا سب پہلے کھا لیا کیجیے کھانا. الحمدللہ حضرت کھا لیتے تھے. شام بیان ہوتا تھا، دیر ہوتی تھی. جب کہ پوچھوں کھانا کھا کے آیا ہوں. 2 سال ایسے ہی گزرا، لقمہ کھا لیتے تھے. صحت کی پوری جوانی تھی الحمدللہ کو. بس یہ تھا اپنے نفے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پہچان نہیں کسی کا، کسی کوئی شکایت نہیں. 2 سال بعد ہم نے ایک بار پوچھا عبدالعلی بھائی سے کب آتے ہوں گے؟ بھائی مغرب بعد چلتے ہوں گے. کھاتے کب ہوں گے؟ پتا نہیں. کہتے تو کھا کے فرما کھانا ان کا رکھو. الحمدللہ جب میں آ رہا تھا کھانا الگ رکھا رہتا تھا میرے لیے. جمعہ دن چھٹی رہتی مدرسے کی، جمعہ بازاری چلا اثر وہی پڑھا کرتا تھا. آخر میں اللہ نے آسانی فرما دی. اللہ دعا کی کوئی برکت تھی، نہ امام رہنے لگے تو پورا جمعہ کے لیے آنا ہوتا تو واقعی اوقات وہیں گزرتے تھے. بمبئی سے برینی حضرت کے یہاں سال میں جانے کی کیا تھی؟ شروع میں تو جیسا ہم گھر جاتے تھے حاضری ہوا کرتی تھی. بعد میں آسانی کر دی. 1 سال سے ہم نے شمار کیا، سال میں 6 بار ہماری برینی حاضر ہوئی تھی.